الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة فتح الله له بابا من العافية. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه، الصلاة والسلام عليك يا أبا القاسم، الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء، الصلاة والسلام عليك يا أبا إبراهيم، الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام عليك يا من كنت من خشية ربك إذا كبرت بكيت، وإذا قرأت بكيت، وإذا ركعت بكيت، وإذا اعتدلت بكيت، وإذا سجدت بكيت، حتى ارتل التراب من دموع عينيك. الصلاة والسلام عليك يا من سئلت عن صوم يوم الاثنين فقلت ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، وهذه إشارة منك يا صاحب الذكرى، يا سيدي يا محمد، يا سيدي يا رسول الله، يا قائد السادات ويا سيد القادة للاعتداء بيوم مولدك الشريف. الصلاة والسلام عليك يا من قلت: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء. والاحتفال بمولدك يا سيدي يا رسول الله طاعة عبادة لله، لأننا نشكر الله على هذه النعمة. الاحتفال بذكرى مولد الرسول فيه معنى الشكر لله، والرسول هو الذي قال فيما رواه البيهقي والبخاري في الأدب المفرد: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أي من تمام شكر الله أن تشكر الناس على المعروف، على الإحسان. واسمع معي أيها المسلم، واسمع معي أيها المؤمن، لأن كنت تشكر هذا فذاك على ما قدم إليك من الإحسان، فكيف لا تشكر وكيف لا نشكر هذه النبي العظيم الذي جاءنا بالإسلام وعلمنا القرآن. شكر رسول الله، شكر رسول الله. كيف لا نشكره صلى الله عليه وسلم؟ وبه عرفنا الإيمان والإسلام، وبه عرفنا القرآن، وبه عرفنا الوضوء والصلاة والصدق والأمانة. به عرفنا معنى أن يكون الإنسان بارا بأبويه، به عرفنا التواضع والتواصل والتراحم والتزاور. بك يا محمد عرف بالفضائل. والاحتفال بمولد الشريف متضمن بمعنى الشكر لله عز وجل. وفي المولد يقرأ القرآن ويشتغل بذكر الله وبالصلاة على رسول الله وبالقصائد الزهدية والمدائح النبوية والموعظة الدينية. وفي الاحتفال يوزع الطعام على الناس، وهذا كله من الخير، هذا كله من الخير. والله يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفي المولد نفعل الخيرات والطاعات والحسنات والعبادات. لماذا؟ لأن الله أمرنا أن نعظم محمدا فقال: وعظموه أي وعظموه. مدح المؤمنين الذين يعظمون الرسول، وللذي يعتمد عليكم، وللذي يكبر الأمة لأنها تحتفل بالمولد وتتوسل وتتبرك بالأنبياء والأولياء. قولوا لهم يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وذكرهم بأيام الله. قرآن هذه الآية من سورة إبراهيم. ما معنى وذكرهم بأيام الله؟ قال علماء التفسير: أي بنعماء الله، أي بالأيام التي نصركم الله فيها وأظهركم على أعدائكم وأيدكم وأنعم عليكم. وذكرهم بأيام الله. وكيف بمحمد الذي هو النعمة العظمى؟ محمد هو النعمة
نعم الأمة الاحتفال بمولد محمد يدخل في معنى تحت هذه الآية وذكرهم بأيام الله كيف لا نذكر وكيف لا نتذكر وكيف لا نحتفل وكيف لا نجتمع على هذه الذكرى الزكية العطرة الطيبة المباركة الشريفة الأنورية الأزهرية الأعطرية لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا المرء مع من أحب يوم القيامة ومن أحب الخلق إليكم من أعلى العالمين رتبة من أفضل خلق الله على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم محمد نتشرف باسمه وبذكره ونتبرك ويقول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال ابن عباس وقال علماء التفسير قل بفضل الله وبرحمته أي بالقرآن وقيل بالإسلام وهنا السؤال من الذي جاءنا بالقرآن من الذي علمنا الإسلام من الذي دلنا على الإيمان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا نحن نفرح بنعمة الله نحن نفرح بمحمد هو الذي عرفنا على النعم هو الذي دلنا على النعم إذا نحن أفرح والقرآن معنا نحن نفرح بمحمد والقرآن دليلنا وإن قال لكم مشبه مجسم مكبر للأمة تفعلون ما لم يفعله الرسول قولوا لهم هل الرسول صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في المصحف هل أمر بذلك هم يقرؤون القرآن مجموعا في المصحف ويتبعونه والرسول ما فعل فلماذا هذا تفعلون والمولد تحرمون لماذا هذا تفعلون والمولد تكفرون من يقول ويحتفل به هل الرسول عندما أمل القرآن على الصحابة فكتبته الصحابة هل كان منقوطا هل قال انقضوه بعدي والمصاحف التي في أيديهم منقوطة أم لا والرسول ما فعل ولا أمر بذلك فقولوا لهم قبل أن تتكلموا معنا في المولد ماذا تقولون على زعمكم بما تحكمون على الصحابة وعلى الأمة بأن جمعوا القرآن في المصحف بعد علماء التابعين كيحيى بن أعمر كما روى ذلك ابن أبي داود المصاحف التي في أيديكم منقوطة والرسول ما فعل ولا أمر بذلك فلماذا المولد تحرمون أيها المسلمون وينبغي على المسلم أن يسافر في سبيل الله مع القوافل ويحاسب نفسه من خلال المرء لتكيد الجوارح المدنية ويقدمه إلى مسؤوله في العشر الأول من كل شهر إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جو عربی میں آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہے تھے اب بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں مدرس جامعہ حاضہ حضرت مولانا محمد ندیم رضا اختاری المدنی دامت برکاتہ العالیہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی میٹھی گفتگو سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر و معبر کریں. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاتقاء نبي أحمد شفيع معظم رحمة العالم نور مجسم شاہد آدم و بنی آدم رسول محتشم شافعی امم سید عرب و عجم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آئیے ایک حدیث پاک اس نیت سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پر تادم عزیز عمل کرتے رہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن
اللہ پاک کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 بندے اس دن اللہ پاک کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ عرض کی گئی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندے کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پہلا بندہ من فرج عن مکروب امتی، جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کر دے۔ دوسرا فرمایا من احیا سنتی، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور تیسرا فرمایا من اکثر الصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور اسی مقصد کے تحت الحمدللہ دعوت اسلامی مختلف شعبۂ زندگی میں دین کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ الحمدللہ اس عالمگیر تحریک کی بنیاد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج سے تقریباً 40-41 سال پہلے 1981 میں کراچی میں رکھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں، صحابہ کرام کی برکتوں، اولیاء کرام کی نسبتوں، علماء و مشائخ اہل سنت کی شفقتوں اور امیر اہل سنت کی مسلسل کوشش اور اخلاص کی برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک پہلے کراچی، پھر پورے صوبہ سندھ، پھر باقی صوبوں، یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک ملک سے دوسرے ملک، اور اب الحمدللہ یہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے۔ اور جہاں تک منظم دینی کام کی بات ہے تو 20 ایسے ممالک ہیں جہاں الحمدللہ دعوت اسلامی باقاعدہ منظم انداز سے دین کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ وہاں پہ باقاعدہ مدنی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ دین کی خدمت کے لیے مدارس اور جامعات جو ہیں وہ اپنا فیضان عام کر رہے ہیں۔ غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں الحمدللہ امیر اہل سنت کے فیضان سے دعوت اسلامی ان کو خرید کے اللہ پاک کی عبادت کا مرکز مسجدیں بناتی چلی جا رہی ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے۔ اور پھر دعوت اسلامی کے 20 شعبہ جاتے ہیں جن کا چند ایک کا مختصراً میں آپ کو تعارف کراتا ہوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان کی خدمت کے لیے جامعۃ المدینہ کا قیام کیا، جہاں درس نظامی کروایا جا رہا ہے۔ جو تخصصات کرنے والے ہیں، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الفنون، دیگر دین کا علم حاصل کرنے والے وہاں اپنا جو علمی پیاس ہے اس کو بجھا رہے ہیں۔ قرآن کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ کل وقتی، مدرسۃ المدینہ جز وقتی، مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کر رکھے ہیں، جہاں قرآن پڑھنے والوں کو ان کی سہولت کے مطابق بچوں کو بھی قرآن پڑھایا جا رہا ہے، بڑوں کو بھی دعوت اسلامی ان کی سہولت کے وقت کے مطابق جہاں وہ کہیں وہاں جا کے قرآن کی تعلیم کو عام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر شعبہ جات جو ہیں الحمدللہ اسپیشل پرسنز، یعنی گونگے، بہرے، نابینا افراد جن کو معاشرے میں کوئی پوچھتا نہیں، دعوت اسلامی الحمدللہ ان میں بھی دین کا کام جو ہے وہ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ باقاعدہ ان کے لیے جو ہے وہ جو مراکز ہیں، جامعات، مدارس وہ قائم ہیں جہاں ان کی دینی تعلیم و تربیت کا جو ہے وہ انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو امت کی غمخواری کے لیے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ روحانی علاج قائم ہے، جہاں ہزاروں لاکھوں پریشان
دعوت اسلامی کرتی چلی جا رہی ہے، اور یہ فیضان سارا ہے جن کا، ان امیر اہل سنت کا، کہ جن کی کوششوں سے، جن کی اخلاص سے، اخلاص کی برکت سے آج دنیا بھر میں دعوت اسلامی دین کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ جب امیر اہل سنت نے کام کیا نا، ابھی یہ ماضی قریب کے اندر ہی دعوت اسلامی کا کام مجلس ہے، وہ کلاج میں ان کے اندر بھی ہے، تو ان کی حاضری ہوئی امیر اہل سنت کی خدمت میں، تو وہاں ایک وکیل صاحب نے سوال کیا کہ حضرت صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ نے جب دعوت اسلامی کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا اس وقت آپ کا کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، تو اب جب کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، آپ کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مریدین ہیں، تو اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ کا بینک بیلنس کہاں تک پہنچا ہے؟ وہ امیر اہل سنت نے کیسا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں سوال نہیں کر رہا کہ مجھے زکات دو، لیکن اگر اب بھی کوئی مجھے زکات دے تو اس کی زکات ادا ہو جائے۔ اتنی تحریر، اتنی بڑی تحریر کے بانی اور امیر کہ جن کے اشارے پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہیں، جس کے چند مرید ہوتے ہیں اس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہوتا ہے سمجھ سکتے ہیں، تو جس کے کروڑوں مریدین ہوں اگر وہ بینک بیلنس بنانا چاہے تو کہاں پہنچے گا؟ لیکن یہ امیر اہل سنت کی دنیا سے بے رغبتی ہے کہ آپ نے دنیا کے لیے کچھ جمع کیا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ آپ کو بھی میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ عملی طور پر وابستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، دعوت اسلامی کا مدنی چینل جو ہے اس کو اپنے گھر میں عام رکھیں، اس کو اپنے گھر میں چلائیں۔ ہر ہفتے کو امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد مدنی چینل پہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں شرکت کریں۔ اور کل ہفتہ ہے، کل کی ہمارے علاقے کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے جامعہ المدینہ میں مدنی مذاکرے کا انتظام کیا جائے گا، اور یہاں سے ہمارا جو یہاں مدنی مذاکرہ اجتماعی طور پہ دیکھا جائے گا، یہ اس کی امیر اہل سنت جو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اس میں لائیو شرکت بھی ہوگی۔ تو کل بھی آپ کو دعوت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یہاں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، تو جو آنا چاہیں وہ بلکہ ضرور تشریف لیں۔ اس کے علاوہ پیارے بھائیوں، دعوت اسلامی الحمدللہ ہفتہ رسالہ آتا ہے، وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ وہ ذرائع ہیں کہ جن کی برکت سے انشاءاللہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اڑنے کا ذہن بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت کا شکریہ تو بنتا ہے نا کہ کتنا آپ کے فیضان سے ہی آج ہم یہاں بھی بیٹھے ہیں۔ آئیے ایک شعر آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی منقبت کا پڑھتے ہیں۔ قرض ہم سے ہو نہ پائے گا عطا عطار کا، قرض ہم سے ہو نہ پائے گا عطا عطار کا، عمر بھر ہے جانو دل سے شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا۔ پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، رب کی رضا کا راستہ، رب کی رضا کا راستہ، رب کی رضا کا راستہ عطار نے دیا ہے۔ پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا۔ یہ تھے حضرت مولانا محمد دلیل رضا اطاری، جو ہمیں اپنے مدنی خدمت سے ہماری تربیت فرما رہے تھے۔
دعوت اسلامی کا تعارف پیش کر رہے تھے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان مرکزی جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابو بکر صاحب دامت برکاتہ العالیہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ الکریم وہ اپنے ملفوظات سے بھی ہمیں نوازیں گے اور وقت قلت کے اعتبار سے 5 منٹ ہماری تربیت فرمائیں گے بلا تاخیر۔ میں انہیں دعوت بیان دے رہا ہوں۔ محمد ابو بکر صاحب آپ آئیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين دوشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی مسنا و محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسول درود و سلام کا مجانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب و احترام علماء شان مہمانان گرامی قدر محتشم محترم سامعین، تقسیم انعامات کے اس مبارک پروگرام میں آپ کی طرح مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ علماء کرام کی زیارت ہوئی، علماء کرام منبع نازل کے پاس تشریف لائے، انہوں نے اپنی زیارت کا شرف بخشا اور حکم فرمایا کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کرنی ہے، تو میں حکم کی تعمیر میں حاضر ہوا ہوں، بیان کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، دعا کے اندر شمولیت کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو مجھے اصرار فرمایا گیا کہ آپ چند کلمات عرض کریں۔ اس سعادت کے طور پر میں یہ گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ میری یہ گزارشات بھی نیکی کی دعوت میں ثواب کے طور پر لکھی جائیں۔ حضرات گرامی قدر، کام کرنے سے ہوتا ہے، باتیں کرنے سے کام نہیں ہو جاتے، ہر چیز واضح ہے الحمدللہ۔ علماء کرام مشائخ نام اپنے اپنے دائرہ کار میں دین کا کام کر رہے ہیں، الحمدللہ کرتے رہیں گے۔ سب کی مبارک زبان کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن دعوت اسلامی نے کس انداز میں دین کے کام کو آگے بڑھایا ہے اور جس انداز میں دین کے کام کا بیڑا اٹھایا ہے، اس کا انداز ذرا مختلف ہے۔ جیسا کہ علامہ صاحب تعارف میں ارشاد فرما رہے تھے کہ مختلف شعبہ جات ہیں، جن شعبہ جات کے اندر دین کا کام ہو رہا ہے۔ میں نے جو کلمات سے یہ بات تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ کرنے پر ہی اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ کی ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے اپنے قرب کی راہیں کھول دیتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے قرب کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو ان کلمات سے یہ بات کے اندر کوشش کا لفظ ہے، جاہدو کا معنی کوشش ہے، اور ہمارا مطلب مقصد کیا ہے؟
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ دین کے فرمانے علی شان کے اندر بھی کوشش کا لفظ موجود ہے، اور اس کوشش کا نتیجہ بھی موجود ہے کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کی کوشش کو کامیاب فرماتے ہیں اور اس کے لیے اپنے قرب کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ کریم اپنے وعدے کے مطابق، اللہ کریم اپنے وعدے کے مطابق وہ راہیں کھول رہا ہے، اور دعوت اسلامی کا کام عام ہو رہا ہے۔ دعوت اسلامی کا کام کئی ممالک کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ تو میں علماء کرام سے بھی ملتمس ہوں، طلباء کرام سے بھی ملتمس ہوں، اور جو سرپرست حضرات مہمانان گرامی قدر تشریف لائے ہیں اس مبارک پروگرام کے اندر، ان سے بھی میں یہی گزارش کروں گا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا نا، کام کرنے سے کام ہوتا ہے، باتیں کرنے سے کام نہیں ہو جاتا۔ تو کہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ الحمدللہ جہاں پہ جو علماء کرام مشائخ کرام دین کا کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے مخلص ہو جائیں، اور ہمیں مخلص ہونا چاہیے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کے ساتھ بھی ہمارا بھرپور تعاون ہونا چاہیے، اور جس شعبہ تعلیم سے، جس شعبہ رہنمائی سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہوں، ابھی جو آپ نے سنا کہ تعلیم بالغاہ کا بھی شعبہ ہے، چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا بھی شعبہ ہے، نوجوانوں کو پڑھانے کا بھی شعبہ ہے، جو بڑے حضرات ہیں ان کو پڑھانے کا بھی شعبہ ہے۔ جس شعبے سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں ضرور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ باتیں کہنے کے لیے بہت زیادہ ہیں، ٹائم کی نزاکت بھی پیش نظر ہے، تو میں نے تو صرف یہ چند باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ میری یہ باتیں نیکی کی دعوت کے طور پر ثواب کے لیے اللہ کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بس یہی پیغام ہے تمام حضرات سے، تمام طلباء سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنی تعلیم کے اندر محنت کریں۔ اساتذہ کرام سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ تعلیم کا پیغام پہنچانے میں مزید محنت فرمائیے، اور تمام جو سرپرست حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، اور اپنی اولادوں کو اس ماحول کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کریں۔ بڑا پاکیزہ ماحول ہے، اور اگر اس پاکیزہ ماحول سے ہم محروم رہے تو دنیا کا ماحول تو ہمارے سامنے ہی ہے۔ آزادی نامی دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، بڑا پرخطر نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاکیزہ ماحول کے ساتھ وابستہ ہونے کی، اپنی اولادوں کو اس ماحول کے ساتھ وابستہ کرنے کی، اور اس ماحول کے ساتھ اللہ کی نام میں مخلص ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان الحمدللہ علماء کرام بھی موجود ہیں، اور قراء حضرات بھی موجود ہیں، طلباء کرام بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین بھی موجود ہیں۔ تو ابھی ہم نے جو شہر خلوار کی مرکزی جامع مسجد ہے وہاں کے امام و خطیب بہت ہی ماشاءاللہ اچھے انداز میں، بڑے دھیمے اور میٹھے الفاظ میں الحمدللہ ہماری تربیت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا شرکت کرنا قبول فرمائے، اور جو آپ نے ملفوظات دیے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامیوں، ہم یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں، ہمارا تقریباً جو تعلق ہے وہ دعوت اسلامی کے ساتھ، دعوت اسلامی کے ادارے جامعۃ المدینہ کے ساتھ ہے۔ تو ابھی میں چند ایک معروضات جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک تو سرپرستوں کے لیے، دوسرا جتنے بھی حاضرین ہیں یہاں پر ان کے لیے بھی، کہ ہم سنتے ہیں کہ جامعۃ المدینہ ہے کیا، جامعۃ المدینہ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنا بچہ داخل کروا دیا، جامعۃ المدینہ میں داخل کروا دیا، عالم کورس کر رہا ہے۔ اب باہر ہمارے مبلغین جاتے ہیں، طلباء جاتے ہیں، ان سے بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں۔ اب بعض افراد کو جامعۃ المدینہ کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ جامعۃ المدینہ میں ہے کیا کیا۔ تو چند ایک منٹ کے اندر میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جامعۃ المدینہ کا تعارف
جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وقت مناسب پہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دعا کا سلسلہ ہوگا، ابھی اس کے بعد انشاءاللہ انعامات کا بھی سلسلہ ہوگا۔ چونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ 11:30 دعا کا ٹائم ہے، تو ابھی صرف 5-7 منٹ کا ہم نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے کسی وجہ سے، انشاءاللہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ دعا ہو جائے گی۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی ہو، جیسا کہ ہم نے حضرت علامہ مولانا محمد ندیم رضا مدنی صاحب آپ سے دعوت اسلامی کا مختصر تعارف سنا، جس کے اندر ہم نے جامعۃ المدینہ کے ایک شعبہ دعوت اسلامی کے تقریباً 80 سے زائد شعبہ جات ہیں جن میں دعوت اسلامی دین اسلام کی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ اس میں سے ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ۔ دعوت اسلامی کا آغاز جو ہے وہ 1981 میں تقریباً ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ ترقیاں کرتی چلے گی۔ اب امیر اہل سنت اور آپ کے جو رفقا تھے انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے ادارے بھی ہونے چاہیے، باقاعدہ جو ہے وہ مستقل ایک کام ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے دعوت اسلامی نے پہلے مدارس المدینہ کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ہی 1994 کے اندر دعوت اسلامی نے الحمدللہ جامعۃ المدینہ کا آغاز کیا۔ ابتدا میں اس کا نام مدرسہ المدینہ تھا، پھر چند سالوں کے بعد الحمدللہ اس کا نام جامعۃ المدینہ ہو گیا۔ 1994 میں بنیاد رکھی جامعۃ المدینہ کی، جس کے اندر درس نظامی عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ آج الحمدللہ 2022 کے اندر دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے جامعات المدینہ تقریباً 1200 کے قریب ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ 1200 تعداد ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جن میں طلباء طالبات درس نظامی عالم کورس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدارس المدینہ بھی قائم دائم ہیں، جو الحمدللہ قرآن پاک کی خدمت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے جو مدارس ہیں جن کے اندر بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، حفظ کروایا جاتا ہے، ان کی تعداد تقریباً 6000 ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ کتنی تعداد ہے؟ یہ 6000 تعداد استادوں کی نہیں ہے، یہ طلباء کی نہیں ہے، بلکہ یہ اداروں کی تعداد ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جن کی اداروں کی تعداد 6000 ہے، ان میں پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ ہزاروں کے اندر الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں تقریباً جامعۃ المدینہ جو 1200 ہماری برانچز ہیں، اس کے اندر 88,000 سے زائد طلباء الحمدللہ طالبات جو ہے وہ درس نظامی عالم کورس کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت جو چلنے والے مدارس ہیں، ان میں لاکھوں بچے بچیاں جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی کا اپنا بورڈ ہے، کنز المدارس بورڈ، جو کہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے باقاعدہ۔ اس کے تحت بچوں کو ڈبل ایم اے اسلامیات یعنی عالم کورس درس نظامی ڈبل ایم اے اسلامیات جو ہے اس کی ڈگری دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بورڈ ہے یا دیگر صوبے ہیں جو بھی وہاں سرکاری بورڈ ہے، سرکاری بورڈ کے تحت جس طرح ہمارا پنجاب ہے، پنجاب بورڈ کے تحت الحمدللہ بی اے کروایا جاتا ہے۔ اب بی اے تعلیم جو ہے، ہم میں سے کتنے سارے یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، ہم اپنے گھر پہ نظر دوڑائیں کہ ہمارے بچوں میں سے کس کس نے بی اے کیا ہوگا۔ شاذ و ناز ملیں گے، گھر کے اندر شاذ و ناز ملیں گے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جامعۃ المدینہ میں جو پڑھنے والے طلباء ہیں، اللہ کی رحمت سے ڈبل ایم اے اسلامیات بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بی اے بھی کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے چند منٹ پہلے انگلش میں بیان سنا ہوگا، لطف آیا ہوگا، مزہ آیا انگلش میں بیان سنا ہے۔ وہ الحمدللہ طالب علم ہے ہمارے جامعۃ المدینہ کے، ابھی انہوں نے جامعۃ المدینہ کے بھی پیپر دیے، اس کے ساتھ جو پنجاب بورڈ ہے اس کے ساتھ الحمدللہ میٹرک کے بھی امتحان دیے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ میں صرف جو ہے وہ درس نظامی نہیں ہے، صرف دینی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے۔ اب یہ اتنا سارا نیٹ ورک ہے، اتنا سارا جو ہے نظام چل رہا ہے۔ آج بی اے ہم اگر کالج میں کریں، ایک سیمسٹر کی 70 ہزار فیس لے لیتے ہیں، لیکن آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ درس نظامی عالم کورس ڈبل ایم اے اسلامیات وہ بھی فی سبیل اللہ، اور اسکول کی تعلیم بی اے جو ہے وہ بھی فی سبیل اللہ کرواتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک سیمسٹر کے 70 ہزار، لیکن یہاں پہ الحمدللہ فی سبیل اللہ ہے۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی ہو، جو جامعۃ المدینہ ہے اس میں ڈبل ایم اے اسلامیات کی تعلیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بورڈ کے تحت بی اے کی تعلیم ہے۔ جو سرپرست حضرات آئے ہوئے ہیں، یہ اپنے
اپنے بچوں پہ غور کریں، جہاں پہ کوئی سستی ہو اس کو دور کریں، اور مزید اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی یہ ذہن دیں، ان کو بھی داخلہ کروائیں، ان کے بچوں کا بھی داخلہ کروائیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ جو دین کے راستے پہ چل پڑتا ہے، جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جو جامعۃ المدینہ کا جدول ہے اس کا طریقہ کار آپ سنیں، کتنا پیارا ایک منظم جو ہے وہ نظام ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ یہاں پہ تقریباً 350 کے قریب طلباء پڑھ رہے ہیں جامعۃ المدینہ میں اور مدرسۃ المدینہ میں۔ جو جامعہ والے ہیں ان میں سے 80 کے قریب بچے رہائشی بھی ہیں، جن کا 3 ٹائم کا کھانا یہاں پہ فی سبیل اللہ، ان کی تعلیم، ان کی رہائش، ان کی اسکول کی تعلیم، اور 150 کے قریب ہمارے جو غیر رہائشی بچے ملا کے جو ہے وہ 150 کے قریب تعداد ہے، سب کی تعلیم فری ہے۔ تو اس کا جو جدول ہے، طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ صبح فجر کے ٹائم اٹھایا جاتا ہے نماز کے لیے، بچے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد صدائے مدینہ لگاتے ہیں، قریب گلیوں میں لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے نا، نماز کے لیے جگانا۔ بچے جو ہے نماز کے لیے جگاتے ہیں، اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد ترجمہ تفسیر کا حلقہ، اس کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، یعنی صبح فجر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر، اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ پھر وقت مناسب پر جو ہے وہ ناشتے کا اہتمام ہوتا ہے، ناشتہ کروایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بچے اشراق و چاشت ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں اشراق و چاشت کے۔ اس کے بعد دعائے مدینہ کے بعد 8 بجے کلاسز کا آغاز ہو جاتا ہے، 1 بجے جو ہے وہ چھٹی ہو جاتی ہے۔ 1 بجے جو رہائشی بچے ہیں ان کا کھانا ہوتا ہے، پھر 1:30 بجے نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد پھر الحمدللہ 1.5 گھنٹے جو ہے وہ تعلیمی حلقے ہوتے ہیں، جسے ہم اپنے الفاظ میں ایجوکیشن بھی بولتے ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ تعلیمی حلقے، جو بچے رہائشی ہیں یا قریب کے ہیں ان کے لیے 1.5 گھنٹے کے تعلیمی حلقے۔ پھر جو ہے وہ ان کو سلا دیا جاتا ہے، بچے آرام کرتے ہیں، پھر عصر کے ٹائم اٹھایا جاتا ہے، عصر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو بڑے بچے ہیں یہ قریب مساجد میں بیانات کے لیے جاتے ہیں، درس دینے کے لیے جاتے ہیں، چوک درس دینے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد واپسی، مغرب تا عشاء پھر قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی جو حفاظ ہیں وہ اپنی منزلیں یاد کرتے ہیں، جو غیر حافظ ہیں وہ ناظرہ قرآن پاک درست کرتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا، عشاء کی نماز، عشاء کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت، اور اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ تقریباً جو ہے وہ موسم کے اعتبار سے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے جو ہے وہ تعلیمی حلقے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں کتنا پیارا جدول ہے، عشاء کے بعد بھی 2 گھنٹے جو ہے وہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ سارا نظام جو ہے وہ فی سبیل اللہ چلا رہی ہے۔ تو آپ سے التجا یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے شہزادے ہیں، جو آپ کے بچے ہیں، ان پہ کنٹرول کریں، ان کو دیکھیں، یہ بہت پیارا کورس کر رہے ہیں، یقین مانے یہ مکمل کر جائیں گے نا تو پھر آپ ہمیں بھی دعائیں دیں گے، آپ دعوت اسلامی کو بھی دعائیں دیں گے۔ لیکن ابھی جو وقتی طور پہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ سخت فیصلے لینے پڑیں گے۔ بعض بچے جو ہے وہ سستی کر رہے ہوتے ہیں، بچے ضد کر رہے ہوتے ہیں چھٹی کے حوالے سے، بچے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے چھٹی کا جو ہے پروگرام بنا لیتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے نا آپ تمام اسلامیوں سے التجا ہے کہ آپ جتنے بھی سرپرست یہاں پہ موجود ہیں، آپ برائے کرم اپنے بچوں پہ کنٹرول کریں۔ چھٹی کے حوالے سے جو ہے نا آپ کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے۔ آپ نے گھر سے بھیجنا ہے تو ہم نے یہاں پہ پڑھانا ہے، اگر آپ بھیجیں گے نہیں، بچے آئیں گے تو ہم پڑھائیں گے کیسے؟ دوبارہ یہ چھٹی کے حوالے سے انتظام ہے، آپ کے سامنے سارا ایک سیٹ اپ بھی ہے۔ اور جو غیر رہائشی بچے ہیں، جو روزانہ بچے گھر چلے جاتے ہیں، ان کے سرپرستوں سے بھی انتظام ہے کہ میں نے ابھی جو جدول بیان کیا ہے، اب دیکھیں اس میں 1.5 گھنٹہ دوپہر کو اور 2 گھنٹے رات کو، مغرب کے بعد قرآن پاک، فجر کے بعد قرآن پاک، یعنی 4 ٹائم جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے جو آپ کا بچہ جس سے محروم رہتا ہے۔ تو آپ سے التجا ہے کہ اگر ممکن ہے، گھر کا ماحول اگر یہ اجازت دیتا ہے، گھر کے معاملات جو ہے وہ ایسے ہیں کہ آپ کا بچہ یہاں پہ رہائش اختیار کر سکتا ہے، تو آپ سے التجا ہے کہ آپ اپنے بچے کو رہائشی قرار دیں، آپ اس کو جو ہے مقیم کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر جو ہے اس کی پڑھائی کے اندر نمایاں جو ہے وہ نکھار ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ جو ہمارا سالانہ ایونٹ ہو رہا ہے، یہ تقسیم انعامات کا سلسلہ
جس کو ہم جو ہے اجتماعی ذکر اللہ کا نام دے کر جو ہے وہ منا رہے ہیں، اس میں مقصد تو یہ ہے کہ سرپرست آئیں، وہ ایک نظام کو دیکھیں، جو طلباء سالانہ امتحان میں جنہوں نے پوزیشنیں لی ہیں ان کو جو ہے وہ انعامات کا سلسلہ کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی ہو، وہ مزید آگے بڑھے، اور جن کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کی کمزوریاں دور ہوں، وہ بھی دیکھیں، اگلے سال وہ بھی محنت کریں، وہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو ابھی میں انتظار کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم جامعۃ المدینہ کے تمام اساتذہ کرام وہ بھی برائے کرم منچ پہ تشریف لے آئیں۔ ہمارے الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے اندر جو ہے وہ 5 اساتذہ وہ ہیں کہ جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہوا ہے، عالم کورس کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ ایسے سینئر استاد بھی ہیں کہ جن کے طلباء شاگرد اب درس نظامی کر کے استاد بن گئے، اسے ہم کہتے ہیں استاد العلماء، یعنی علماء کے استاد، کہ ان کے شاگرد جو ہے وہ درس نظامی کر کے وہ بھی آگے پڑھانے والے بن گئے۔ تو کتنی پیاری بات ہے الحمدللہ۔ جامعۃ المدینہ بھدوال جو ہے اللہ کی رحمت سے ہمارے اساتذہ کی کوشش سے، محنت سے الحمدللہ اس وقت بہت ہی ٹاپ پہ جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے اور مزید جو ہے وہ بلندیوں پر لے کر جائے۔ تو ابھی تمام اساتذہ کرام جو ہے وہ کرم فرمائیں، آپ منچ پہ تشریف لے آئیں۔ ابھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو طلباء پوزیشن ہولڈر ہیں ان کو جو ہے وہ انعامات کا سلسلہ کیا جائے گا، اور جس کا نام بولا جائے التجا تو یہ ہے کہ سبحان اللہ کہہ کے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ایک تو یہ کہ اس سے گرم جوشی پیدا ہوگی، آپ کے اندر بھی دلچسپی بھی بڑھے گی، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سبحان اللہ کہنے سے ہمیں ثواب بھی مل جائے گا۔ تو تمام اساتذہ کرام، طلباء کرام جو ہے توجہ کے ساتھ ابھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ انعامات کا سلسلہ ہوگا۔ جن بچوں نے اپنی کلاس کے اندر جو ہے وہ پہلی، دوسری، تیسری، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ جو پوزیشنیں حاصل کی ہیں ان کو انعامات کا سلسلہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داران اور جس کو موقع دیا جائے، ظاہری بات ہے سارے آپ ہمارے لیے معزز ہیں، طلباء بھی اور ان کے سرپرست بھی، دیگر مبلغین بھی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پروگرام کے اندر جو ہے وہ ایک موقع کی مناسبت سے جو ہے وہ بلایا جاتا ہے، تو آپ تمام اسلامی جو ہے وہ حوصلہ افزائی بھی کریں، اور مبلغین سے التماس ہے کہ آپ جو ہے وہ موقع پا موقع آپ کی شرکت کریں انعامات کے دینے کے حوالے سے، اور دوسروں کو بھی موقع دیں کہ آپ یہاں پہ شرکت کر کے اگلے تمام جو ہے وہ ذمہ داران کو بھی اس کا موقع دیا جائے۔ الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کا جو ایک نظام ہے، دعوت اسلامی کا تنظیمی جو نظام ہے نا، وہ یہ ہے کہ وارڈ یعنی کہ جو شہر ہے ان کے اندر وارڈ نگران ہوتا ہے، اس کے بعد یو سی نگران، یعنی اطراف میں یو سی ہیں، یو سی نگران ہے، اس کے بعد تحصیل نگران ہے، یعنی بلوال ایک تحصیل ہے، اس کے تحت بلرمان ہے، بلوال ہے، اس کے نگران ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں محمد حسنین رضا تاری صاحب، وہ بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ تحصیل کے اوپر ہمارے نگران ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ نگران، اس کے بعد ہوتے ہیں ڈویژن نگران، یعنی سرگودا ایک ڈویژن ہے جس کے اندر سرگودا ڈسٹرکٹ ہے، خوشاب ہے، لیا ہے، میاں والی ہے۔ ڈویژن سے اوپر جو ایک نظام ہے جو سرکاری نظام ہے وہ اوپر صوبے کا نظام ہے۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے صوبائی پنجاب کے ذمہ دار دعوت اسلامی جیل خانہ جات کے اندر دین مدین کی جو خدمات سر انجام دے رہی ہے، الحمدللہ اس کے نگران حاجی شفیع صاحب وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ بلوال کا اعزاز ہے کہ دیکھیں پورا صوبہ پنجاب اس کی جیلوں کے اندر جو کچھ دعوت اسلامی کے کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ حاجی شفیع صاحب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری خوش قسمتی ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے صوبائی سطح پر جو بچیوں کے مدارس ہیں، شعبہ حفظ کے بچیوں کے جو مدارس ہیں، اس کے جو نگران ہیں قاری محمد عمران رضا عطاری، وہ بھی الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پورے صوبہ پنجاب بچیوں کے مدارس کے الحمدللہ وہ نگران ہیں، تو جتنے بھی مدارس چل رہے ہیں وہ سارا نظام ان کے تحت چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے دیگر مبلغین بھی ہیں، ہمارے یہ علماء اس کے اطراف میں جتنا جو ہے وہ ایک کام ہو رہا ہے عشر کے حوالے سے، دیگر تنظیمی کاموں کے حوالے سے، کوئی نئی بلڈنگ دیکھنی ہے، نیا پلاٹ دیکھنا ہے، اس پہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کا کام جو ہے وہ لے کے چلنا ہے، اس کے نگران ہمارے محمد افضل رضا عطاری صاحب ماشاءاللہ وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے وہ مجلس تاجران کے اندر کام کیا جاتا ہے، اس کے نگران ہمارے الحمدللہ محمد شبیر عطاری صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ان سے بھی التماس ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے قریبی ادارہ ہے تعلیم الاسلام، اس کے جو ہیڈ ہیں، اس کے جو پرنسپل ہیں حافظ محمد طاہر صاحب ماشاءاللہ وہ بھی
موجود ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اس میں شرکت کریں. اب میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ نام لوں گا، اس کے ساتھ آپ سب نے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ کہنا ہے. کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ جنہوں نے پوزیشن حاصل کی وہ بھی جو ہے وہ وقفے سے جن کا نام لیا جائے، اور مفتی صاحب بھی موجود ہیں، دیگر ذمہ داران بھی، اور سلام بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسافہ بھی ہو. جامعۃ المدینہ میں جو تعلیم کا ایک سلسلہ ہے، ہمارے ہاں اسکول کے اندر جس طرح ہوتی ہے کہ پہلی دوسری تیسری یا پہلی کلاس ہے یا دوسری یا تیسری، ہمارے یہاں اس طرح جو ہے وہ ایک عربی کے تحت جو ہے وہ نام ہوتا ہے. درجہ اولا ہے، درجہ ثانیہ ہے، درجہ ثالثہ ہے، رابعہ ہے، خامسہ، سادسہ، سابعہ، پھر دورہ حدیث شریف. تو اس اعتبار سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمارے پاس یہاں پہ پچھلے سال 5 درجات تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پہ 6 درجات ہیں. ویسے تو الحمدللہ جامعۃ المدینہ بلوال میں جو ابتدائی کلاسز جن کا آغاز ہوا تھا وہ اس وقت درس نظامی کر کے الحمدللہ عالم بن چکے ہیں، اور ابھی جو ہے نا الحمدللہ میرے سنت کا یہ فیضان جاری ہے. تو ابھی ہمارے پاس جتنی بلڈنگ ہے، جتنے کمرے ہیں، اس اعتبار سے ہمارے پاس 6 کلاسز ہیں، اور تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو ہماری کچھ کلاسز جو ہے پھر ہم سرگوزہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو ابھی جو ہمارے پاس سب سے بڑا درجہ ہے اس وقت موجود درجہ رابعہ ہے. اس میں پچھلے سال جو امتحان دیا انہوں نے درجہ ثالثہ کا دیا. تو اس اعتبار سے درجہ رابعہ کے اندر جو سب سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے، درجہ رابعہ میں سب سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے وہ ہیں محمد عثمان رضا عطاری. محمد عثمان رضا عطاری. جی درجہ رابعہ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے قاری محمد سجاد رضا عطاری. قاری محمد سجاد رضا عطاری. محمد کریم رضا عطاری. لینے والے محمد عثمان تھے، دوسری قاری محمد سجاد رضا عطاری اور تیسری کریم رضا عطاری. ابھی درجہ ثانیہ ہمارے پاس جو موجود تھا پچھلے سال درجہ ثانیہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے محمد شہزاد رضا عطاری. محمد شہزاد رضا عطاری. درجہ ثانیہ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے محمد شعیب رضا عطاری. محمد شعیب رضا عطاری. درجہ ثانیہ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے محمد بلال حسن عطاری. محمد بلال حسن عطاری.
درجہ اولا جو درس نظامی کا پہلا سال ہوتا ہے، درجہ اولا. درجہ اولا میں ہمارے پاس الحمدللہ تقریباً 34 تعداد تھی، تو جن میں سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ایسے طالب علم داخل ہوئے کہ جو شادی شدہ تھے. اب ان کے گھر والوں نے انہوں نے دیکھا جب جامعہ المدینہ کے داخل کی پوسٹ دیکھی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ شادی شدہ ہوتا ہے، گھر کا نظام چلانا مشکل ہوتا ہے، اخراجات ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پڑھنے کا بھی ذہن نہیں ہوتا. دیکھیں اللہ پاک کی کیسی رحمت ہوئی، اللہ پاک نے کیسی توفیق بخشی. یہ مسکرانے والا نہیں ہے، یہ تعجب والی بات ہے، اور اس پہ رشک کرنا چاہیے کہ آپ اس عمر کے اندر اللہ پاک نے جو ہے وہ ان سے کیسا دین کا کام لے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. تو بہرحال ہمارے پاس طالب علم داخل ہوئے. الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر جو پوزیشن ہولڈر ہیں، جو پوزیشنیں بنتی ہیں نا، وہ بنتی ہیں 2 سالوں کے بعد. یعنی درس نظامی کا ایک اپنا تقسیم کاری کا ایک انداز ہے جسے ہم عامہ سال اول عامہ سال دوم، یعنی 2 سالوں کے بعد جو ہے وہ پوزیشن دی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے پورے پاکستان میں جو ادارے ہیں ان میں 5 جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹاپ 10 کے اندر یا 5 جو ہے ٹاپ کے اندر جو طلباء آتے ہیں ان کی نمبرنگ کو دیکھا جائے تو وہ نمبر ان سے جو ہے وہ کم ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سال پہلے سال میں امتحان دیا ہے، یعنی فیصد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ماشاءاللہ پاکستان میں جو ٹاپ 10 میں طلباء نا الحمدللہ ان کی جو ہے وہ پوزیشن اس میں بھی آئی ہے. تو یہ ہے کہ اپنے درجے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے محمد عدنان عطاری، محمد عدنان عطاری ماشاءاللہ جو کل نمبر ہے اس میں سے صرف 6 نمبر کم ہے. یعنی 600 نمبر میں سے انہوں نے 594 نمبر حاصل کیے. درجہ اولا میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے حمزہ علی، دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے حمزہ علی. درجہ اولا میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے عدنان نذیر، عدنان نذیر. درس نظامی کی باقاعدہ جو ہے وہ ابتدائی کتابیں درجہ اولا سے پڑھائی جاتی ہیں اور اس کے لیے مڈل کا ہونا شرط ہے. اب مڈل جو بچے کر کے آتے ہیں ان کو تو درجہ اولا میں جو ہے وہ داخلہ مل جاتا ہے. جو مڈل پاس نہیں ہوتے، اب وہ پہلے کیا ہوتا تھا، مڈل پاس نہیں ہوتے تھے وہ بچے پھر جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو جاتے تھے، ان کو درس نظامی میں داخلہ نہیں ملتا تھا. قربان جائیے دعوت اسلامی پر. دعوت اسلامی نے جو ہے نا اس کا بھی ایک جو ہے نا وہ حل نکالا. دعوت اسلامی نے مڈل سے نیچے یعنی پرائمری پاس جو طلباء نا ان کو بھی جو ہے وہ داخلہ دینا شروع کیا. اب اس کے اعتبار سے ہمارے الحمدللہ کثیر داخلے جو ہے وہ انہیں جو ہے درجات پہ آتے ہیں، انہیں کلاسوں پہ آتے ہیں. تو اس کو ہم جو ہے نا وہ ابتدائیہ، متوسطہ سال اول، متوسطہ سال دوم جو ہے اس کا نام درس نظامی میں دیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس پچھلے سال جو ہے متوسطہ سال دوم کی کلاس تھی جس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ احتشام الحق عطاری، حافظ احتشام الحق عطاری انہوں نے اپنے درجے میں الحمدللہ پہلی پوزیشن حاصل کی. درجہ متوسطہ دوم کے اندر دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ محمد رمضان عطاری، حافظ محمد رمضان عطاری. درجہ متوسطہ سال دوم کے اندر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ عبدالقدوس عطاری، حافظ عبدالقدوس عطاری. ایک ہمارے پاس پچھلے سال درجہ کا درجہ ابتدائیہ، درجہ ابتدائیہ کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے فرحان شہزاد عطاری، فرحان شہزاد عطاری.
عمران اتاری، عادل عمران اتاری۔ ابھی ہمارے جو انعام دینے والے ہیں، ایک تو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی محمد جواد حسن اتاری صاحب ہیں، اور دوسرے ہمارے جو ہیں وہ انگلش ٹیچر سر جواد صاحب ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سے انعام لینے والے جو ہے نا وہ بھی حافظ جواد علی اتاری ہیں۔ درجہ ابتدائیہ کے اندر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ محمد جواد اتاری ہیں۔ یہ بس ایک قدرتی طور پہ ابھی ویسے اکٹھا ہو گیا، وہ پلاننگ نہیں تھی، تو ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس وہ طلباء تھے جو درس نظامی کے درجات میں جنہوں نے پوزیشنیں حاصل کی۔ ابھی اس کے ساتھ ہمارے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں جو دورے طالب علمی جو اسکول میں ان کا گزرا ہے، حافظ طاہر صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، تعلیم الاسلام کے ہیڈ ہیں، پرنسپل ہیں، اور تینوں جو ہے نا تعلیم الاسلام کے جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ابھی یہ ہمارے جو طلباء جن کو انعام دیا گیا، یہ وہ تھے کہ جنہوں نے درس نظامی دعوت اسلامی کے جو اپنا بورڈ ہے، کنز المدارس بورڈ، اس کے تحت پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ ابھی ہمارا جو پنجاب بورڈ ہے، اسکول کے تحت جو تعلیم دی جاتی ہے، اس میں ہم نے ایک درجہ ہمارا جو ٹاپ پہ ایف اے کا درجہ، یعنی 12ویں کا درجہ جو ہے، 12ویں کی جو کلاس ہے جنہوں نے سرکاری بورڈ کے تحت جو ہے وہ امتحانات کا سلسلہ کیا، اس میں پوزیشن حاصل کرنے والے ان کو بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ انعام دیا جائے گا۔ ایف اے کلاس، ایف اے پنجاب بورڈ کے تحت پہلی پوزیشن جامعہ سطح پہ حاصل کرنے والے حماد یوسف اتاری، حماد یوسف اتاری ماشاءاللہ درس نظامی کا بھی ان کا 4تھا سال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایف اے کی انہوں نے تعلیم جو ہے وہ پیپر دیے، اس میں 1100 میں سے 950 نمبر حاصل کیے۔ یعنی ایک بہت خوشائن بات ہے کہ جب بچے سارا دن پڑھتے درس نظامی ہیں، یعنی جو عالم مدرس اس کی تعلیم حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسکول کی تعلیم، یعنی دونوں تعلیم کو مینج کرنا، محنت کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ کر رہے ہیں، اساتذہ یہاں پہ جو ہے محنت کروا رہے ہیں۔ ایف اے کے اندر دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے محمد شہزاد اتاری، محمد شہزاد اتاری کلاس ایف اے جو ہے اس میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ محمد ذیشان اتاری، حافظ محمد ذیشان اتاری میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائیوں، یہ میٹھے اور محترم اسلام بھائیوں جو ایف اے 12 کلاس ہے، 12ویں اس میں پوزیشن ہولڈر جو ہے یہ طلباء۔ اس کے ساتھ ابھی اس سال الحمدللہ ہمارے تقریباً جو ہے وہ 32-34 جو ہے وہ کے قریب ہمارے طلباء جنہوں نے 9th کا بورڈ کا امتحان دیا باقاعدہ ہائی اسکول میں جا کے، الحمدللہ تقریباً جو ہے وہ 23 کے قریب وہ طلباء ہیں جنہوں نے میٹرک کا امتحان باقاعدہ بورڈ کے تحت دیا۔ اس سے پہلے بھی ہماری کلاس سے تھی بورڈ کا امتحان جنہوں نے دیا تھا 9th کا 10th کا، وہ کلاس ہماری سرگودا ٹرانسفر ہو گیا ہمارے پاس یہاں پہ، چونکہ جگہ کم تھی تو وہ درجات ہم نے سرگودا ٹرانسفر کر دی۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامیوں، تعلیم کے اندر جو ہے وہ جو بچہ محنت کرتا ہے، جو ریگولر آتا ہے، جو چھٹیاں نہیں کرتا، ظاہر بات ہے اس میں نمایاں جو ہے وہ نکھار ہوتا ہے اس کی تربیت کے حوالے سے، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اساتذہ کی جو نظروں میں مقام حاصل کرنے کے حوالے سے پوزیشن حاصل کرنا واقعی یہ محنت کا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہے جو عزت عطا فرما دے۔ ہمارے پاس اسی طرح پچھلا جو سال ہمارا تعلیمی سال گزرا ہے، ہمارے جامعہ مدینہ میں ایک ایسے طالب علم ہیں جنہوں نے پورا سال کوئی چھٹی نہیں کی، پورا سال ایک بھی چھٹی نہیں کی۔
آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ 12 ماہ کے اندر غمی بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے. اب گرمی سردی بارش کے معاملہ ہر اعتبار سے دیکھیں، محلے میں فوتگی ہوگی، رشتہ داروں میں فوتگی ہوگی، محفل پہ جانا، فلاں کام کرنا ہے، لیکن کمال ہے ماشاءاللہ ان طالب علم نے ماشاءاللہ پورا سال جو ہے وہ ایک بھی چھٹی دی. تو میں التماس کرتا ہوں اساتذہ کرام سے، اساتذہ نے جو ہے وہ فیصلہ کیا، مشورہ کیا کہ ان کی جو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کو بھی انعام دینا چاہیے. تو یہ جامعہ سطح پہ ہمارے ایک طالب علم ایسے جنہوں نے کوئی چھٹی نہیں کی، حافظ محمد زاہد اتاری، حافظ محمد زاہد اتاری. طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے جو اپنی کلاس میں جو سب سے پہلی پوزیشن پہ ہیں اخلاقیات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اندر کیا ہے؟ والدین کا ادب احترام کرنا، اساتذہ کا ادب احترام کرنا، سبق اچھے انداز میں جو ہے وہ سنانا، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. تو اس حوالے سے جو کلاس کے اندر ایک ایک طالب علم جو نمایاں ہیں ان کو انشاءاللہ، ویسے نمایاں تو اور بھی ہیں لیکن جو ٹاپ پہ ہے اس کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تحفہ دیا جائے گا اس کی حوصلہ افزائی کے لیے. تو درجہ ابتدائیہ کے اندر جو ہمارے جامعہ میں استاد صاحب نے جو نام پیش کیا ہے وہ ہے عبدالقدیر اتاری، عبدالقدیر اتاری. درجہ ابتدائیہ کے اندر جو ہے وہ اخلاقیات کے حوالے سے جو پہلے نمبر پہ ہیں علی افضل، علی افضل اتاری، علی افضل اتاری. درجہ متوسطہ سال دوم، یہ 8ویں کا درجہ ہوتا ہے، اس اسکول کی 8ویں کلاس پڑھائی جاتی ہے. اس میں پہلے نمبر پہ حافظ حماد علی اتاری، حافظ حماد علی اتاری. یہ ماشاءاللہ دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہیں اور ہر اعتبار سے ماشاءاللہ جو ہے مضبوط ہیں. درجہ اولا کے اندر جو ٹاپ پہ ہیں وہ ہے ماشاءاللہ محمد الیاس اتاری، محمد الیاس اتاری. درجہ ثانیہ کے اسلامی موجود نہیں ہے، کسی جو ہے وہ مجبوری کے تحت. درجہ موجودہ رابعہ کے اندر جو ٹاپ پہ اخلاقیات کے حوالے سے وہ ہے شعیب اتاری، شعیب اتاری. شعیب بھائی یہ چونکہ چائنا فیکٹری کے اندر امام ہے، جمعے کا ٹائم اصل میں وہاں پہ جمعہ جلدی ہوتا ہے تو مجبوری کے تحت وہاں پہ جو ہے وہ چلے گئے. شعیب اتاری جو ہے وہ چائنا فیکٹری کے اندر امام ہے تو یہ مجبوری کے تحت جو ہے وہ وقت سے پہلے چلے گئے. تو ان کا انعام جو ہے وہ انشاءاللہ ان کے کلاس فیلو حماد اتاری جو ہے یہ وصول کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا جو یہ سیٹ چل رہا ہے دعوت اسلامی کا، یہ جو ایک ادارہ یہاں پہ جامعہ المدینہ قائم ہے، اس کے ساتھ مدرسۃ المدینہ ہے، اس کے ساتھ مسجد ہے فیضان مدینہ، تو اس کا سارا ایک نظام دیکھا جائے اخراجات کے حوالے سے ماہانہ اس بلڈنگ کے اندر تقریباً جو ایک شعبہ جات کام کر رہے ہیں تقریباً کم و بیش جو ہے وہ 6 لاکھ کے قریب جو ہے وہ خرچہ ہے، جس میں جامعہ المدینہ جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے جس کا تقریباً 4 لاکھ کے قریب خرچہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 80 کے قریب رہائشی بچے ہوں جن کو 3 ٹائم کا کھانا بھی دینا ہو تو اس میں جو ہے کتنا خرچہ ہو سکتا ہے. تو اسی طرح اس کے لیے جو ہے وہ فنڈنگ کی جاتی ہے، عطیات جو ہے وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں. ہمارے مختلف ایونٹ ہوتے ہیں، ٹیلی فون کا ایونٹ ہوتا ہے، اسی طرح رمضان عطیات کا ایونٹ ہوتا ہے. تو ابھی ہمارا رمضان عطیات گزرا ہے، اس میں جو طلباء جنہوں نے نمایاں جو ہے وہ کوششیں کی ہیں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے ان کو بھی تحائف کا سلسلہ کیا جائے گا. تو عطیات کے حوالے سے عبدالقدیر اتاری، عبدالقدیر اتاری، حسن ابراہیم اتاری، حسن ابراہیم اتاری. درجہ اولا میں رضوان علی اتاری، ملک رضوان اتاری.
درجہ ثانیہ رجب الطاری، درجہ ثانیہ رجب الطاری، درجہ ثالثہ سابقہ قاری نعمان رضا الطاری، قاری نعمان رضا الطاری۔ یہ الحمدللہ مکمل نظام چلانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں رہائشی بچے ہیں تو طباع کی بھی ضرورت ہے، گارڈ کی بھی ضرورت ہے، خادم کی بھی ضرورت ہے، اور اس کو مینجمنٹ کرنے کے لیے ظاہر بات ہے جو ہے وہ دیگر عملے کی بھی ضرورت ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی جو ہے وہ انعامات کا سلسلہ، تحائف کا سلسلہ کیا ہے۔ تو ہمارے جو یہاں پہ خدمت گزار جو ہے ہمارے طلباء کی جو خدمت کرتے ہیں، باعث چیزیں وصول کر کے لے آتے ہیں، تو وہ ہمارے حافظ شبیر احمد الطاری، حافظ شبیر احمد الطاری، امیر افضل الطاری، امیر افضل الطاری، فیصل شہزاد الطاری۔ اسی طرح نظام کو چلانے کے لیے ہمارا ایک شعبہ جو ہے وہ آکسیجن کا، جس کو ایک نام دیا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ تعاون کرنے والے چند نام سے احمد رضا الطاری، احمد رضا الطاری، اشرف الطاری، اشرف الطاری دیوبند سے، ابھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ظاہر بات ہے یہ نظام ہمارا اتنا اچھا سیٹ اپ چل رہا ہے، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں اساتذہ کرام کا بڑا مین کردار ہے۔ تو اساتذہ کرام کے لیے بھی الحمدللہ حوصلہ افزائی کا جو ہے وہ ایک سلسلہ کیا گیا ہے۔ تو میں التماس کرتا ہوں ہمارے جو ذمہ داران ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اساتذہ کو تحائف پیش کریں۔ شبیر الطاری، یہ ہمارے باہر سے چیزیں وغیرہ وصول کر کے لے آتے ہیں، لنگر کھانے کی جو ہے خود کفالت ذمہ دار جسے ہم بولتے ہیں۔ امیر افضل الطاری باہر جو ہے وہ گارڈ کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، حفاظتی امور جسے ہم جو ہے وہ بواب کا نام دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک خزانہ مدینہ ہے، دیگر ہمارے جو ہے وہ ایونٹ اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں صفائی ستھرائی کا اہتمام، دیگر جو ہے وہ برتن یہ وہ سارے معاملات کرنے کے لیے ہمارے فیصل رضا الطاری، فیصل شہزاد الطاری جو ہے وہ کھانا بنانے کے حوالے سے چاچا رونق علی، چاچا رونق علی، یہ الحمدللہ جامع میں ویسے بھی رونق لگا کے رکھتے ہیں۔ ظاہر بات 80 افراد کا 3 ٹائم کھانا بنانا بہت ہی مشکل کام ہے، تو یہ الحمدللہ بڑی جو ہے وہ محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ بہت ہی الحمدللہ اچھے انداز میں جو ہے وہ ادارے کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا خدمت کرنا قبول فرمائے۔ اسی طرح اساتذہ کرام جو ہے وہ موجود ہیں، تو میں علی شفیع صاحب حسنین بھی ہمارے تحصیل نگران، ہمارے سینئر مدرس جو ہیں وہ استاد العلماء بھی ہیں، جن کے شاگرد ہیں اس وقت الحمدللہ عالم بن کے آگے پڑھانے میں مصروف ہے، ندیم رضا الطاری، سبحان اللہ کی آواز ہونی چاہیے۔ اسی طرح ان استاد صاحب کے شاگرد بھی ہیں اور الحمدللہ اب پڑھا بھی رہے ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں جو طلباء کو پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، ابھی 3-4 سال ان کو بھی پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ حافظ عتیق الرحمن الطاری، اس کے ساتھ ہی ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ادارے کے اندر الحمدللہ اساتذہ میں آل رسول کی سید زادے بھی، سید عمر فاروق شاہ صاحب، اس کے ساتھ ہی جتنا ایک نظام یہ آپ سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کے اندر جو ہے وہ سارا یہ سلسلہ ہوتا ہے، ادارے کو چلانے کے لیے عام لفظوں میں پرنسپل کا لفظ بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں جو ناظم کا لفظ بولا جاتا ہے، ہمارے ادارے میں جو نائب ناظم ہے، جو نائب
سے تربیت بھی کرتے ہیں، ہمارے الحمدللہ سینئر اساتذہ میں سے ہیں، اور ان کے الحمدللہ شاگرد بھی جو ہے علماء بن کے پڑھانے میں مصروف ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد کے اعجاز احمد خان عطاری صاحب۔ شان ہمارے ان کا تعلق میرے اسماعیل خان پنیالہ مہاجری۔ تو ابھی ہمارے پاس یہ تھے جو جنہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے، عالم کورس کی کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں اسکول کی تعلیم کا بھی سلسلہ، جیسا کہ آپ نے سنا باقاعدہ پنجاب بورڈ کے کتاب جو ہے وہ امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہمارے پاس باقاعدہ دعوت اسلامی نے ہر ادارے کے اندر پروفیشنل ٹیچر رکھے ہوئے ہیں، یعنی جنہیں ہم سر کہتے ہیں، پروفیشنل ٹیچر رکھے ہوئے ہیں، جس میں سے ہمارے ماشاءاللہ جو پرانے ہیں سر محمد نعلین ریاض عطاری، یہ ماشاءاللہ ہمارے انگلش ریاضی کے ٹیچر ہیں، انگلش ریاضی سائنس یہ سبجیکٹ وغیرہ جو ہے وہ یہ پڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے جو ٹیچر ہیں حافظ جواد عظیم عطاری، تو یہ الحمدللہ ہمارا ایک سلسلہ ایک سیٹ اپ تھا جو جامعۃ المدینہ کا آپ نے سنا، آپ نے شرکت کی۔ تو ابھی ٹائم چونکہ آج جمعہ بھی ہے، ابھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ صلاۃ و سلام کے 2 اشعار سنیں گے، اس کے ساتھ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دعا کا سلسلہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ آپ تمام اسلامی بھائیوں کا یہاں پہ آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا یہ سننا سنانا ہم سب کا قبول فرمائے، اللہ پاک ہماری یہ کوشش قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک التماس یہ ہے کہ کھانا الحمدللہ آپ سب کے لیے بنایا گیا ہے، طلباء کے لیے بھی، سرپرستوں کے لیے، دیگر مہمانان خصوصی کے لیے بھی، تمام حضرات جو ہے وہ کھانا ضرور کھا کے جائیے گا۔ کیا بات ہے، محبوب اللہ پاک کو سلامت رکھے کی کوشش ان کے مطلب آنے سے ہمارے جامعۃ المدینہ کو چلنے کے کتنے چاہتے 26 جان تک ہر ریاض سے ہمارا جامعۃ المدینہ کارینان صاحب کے استاد بھی ہیں، انہوں نے شروع کروایا، پھر جامعہ المدینہ میں بھیجا گیا کہ ماشاءاللہ پڑھ کے یہاں پر خدمتیں یقین جانے دل چھینا ہے، بہت دل خوش ہے کہ شکر میرے مولا آپ نے وہ کوشش کی تھی آج اس کا ثمر ہمارے سامنے۔ اللہ پاک ان کو، ان کی اولاد کو اللہ پاک ہر طرح سے لوگوں سے نوازے، اللہ پاک ان کی والدین کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میں بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ بلوار شہر میں بچیوں کے بھی اسی طرح درس نظامی یعنی عالمہ کورس کروانے کے 2 ادارے کام کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اپنی بچیوں، ہر گھر میں میرے سنت فرماتے ہیں ایک بچہ عالم اور ایک بچی عالمہ ہونی چاہیے۔ تو 8 چکری شالیمار ٹاؤن میں ایک بلڈنگ ہے، بچیوں کا عالمہ کورس کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح فضل ٹاؤن میں بھی فیضان غسل مسجد ہے، وہاں پہ اس کی بیسمنٹ میں ہمارا جامعۃ المدینہ کام کر رہا ہے۔ تو اپنی بچیوں کو بھی آپ دین کی طرف لے کے آئیں، اپنے بچوں کو بچیوں کو اللہ پاک صلاح کی کوشش قبول فرمائے۔ ابھی صلاۃ والسلام ہوا۔ سلام
دے یا رب العالمین ہماری ہدایت کو دن دنیا رات چھٹی یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے شہزادوں کے ہمارے ان بچوں کی علماء کی رحمتوں سے نواز دے ان کو یا اللہ یہ حوصلہ جذبہ دے کے لیے اپنے بچوں کو دیگر بچوں کو بھی آتی ہے یا اللہ ہمارے ہر گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچی آتی ہے ایک بچہ آفری قرآن بچی آفری قرآن یا اللہ کرم ہمارا نام قبول فرما بیماری پریشان سے یا اللہ محفوظ فرما یا اللہ خصوصاً دنیا ہے سنت دعوت برکت فرما آپ کی حالات کی فرما رات میں شبہ کی فرما یا اللہ محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دعوت سامی تو دنیا بھر میں دین کا کام کرے یا اللہ آنے والی مشکل گھڑیوں سے محفوظ فرما کے ترقیاں فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا